راضی ہو گئے اور وہ آئے مصالحت کرنے کے لیے، اور انہوں نے آنے کے بعد یہ بات کہی کہ اس علاقے میں سے آدھا ہم آپ کو دے دیں گے، آدھا اپنے پاس رکھیں گے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم کانسپریسی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو اختیار ہوگا وہ آدھا علاقہ بھی ہم سے لے لیجئے، ورنہ آدھا علاقہ ہمارے رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیجئے اور آدھا علاقہ آپ لے لیجئے۔ حضرت علی نے اس تجویز کو منظور فرمایا، اس کو منظور فرما کے اس کی لکھا پڑھی ہو گئی، لیکن یہ ضرور فرما دیا کہ میں تو اس کو منظور کر رہا ہوں اور رسول نے مجھے اتھرائز بھی کیا ہے، مگر یہ بالکل فائنل جب ہی ہوگا جب رسول بھی اس کو منظور کریں گے۔ مولا علی وہاں سے یہ فیصلہ کر کے خدمت سرور کائنات میں مدینے میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد پوری روداد بتائی۔ چونکہ سرور کائنات مولا علی کو ٹوٹلی اتھرائز کر چکے تھے اور حق دے چکے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ یا علی جو تم طے کر کے آئے ہو مجھے منظور ہے اور میں بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ اب چلیے رسول کی مہر بھی اس کے اوپر لگ گئی اور معاملہ کنفرم ہو گیا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ آدھا علاقہ رسول کے قبضے میں ہے اور آدھے علاقے میں یہودی رہیں گے۔ جب یہ پراپرٹی اس طرح رسول کے قبضے میں آ گئی تو اب قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ آیت آج بھی ہے قرآن میں، اس لیے قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ کہیں نہیں، وہ ہیں قرآن میں، یہ قرآن میں آیت آج بھی موجود ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول خوب جانتے تھے کیا مطلب ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ رسول کے علم میں نہ تھا، لیکن پوچھا اس لیے کہ تاریخ بنے، سوال اس لیے کیا کہ تاریخ بنے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میری طرف سے رسول اللہ سے یہ سوال کرو کہ کس کو کیا دے دوں۔ یہ جو حکم خدا آیا ہے کہ ذوی القربہ کو ان کا حق دے دیجئے، یہ تو کچھ مجمل سا حکم ہے، لہذا اللہ سے پوچھو میری طرف سے کہ کس کو کیا دے دوں۔ تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ حبیب آپ کے سوال کر رہے ہیں کہ کس کو کیا دے دوں، تو وہاں سے جواب آیا کہ کہہ دو کہ فاطمہ کو فدک دے دیجئے۔ چنانچہ جناب سرور کائنات نے جناب سیدہ کو بلا کے فدک عنایت فرما دیا۔ اس طریقے سے یہ فدک جناب سیدہ کے قبضے میں آیا۔ یہ فدک سن 7 ہجری کے آخر میں جناب سیدہ کے قبضے میں آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ فدک سن 7 ہجری کے آخر میں جناب سیدہ کے قبضے میں آیا ہے۔ 8 ہجری پوری، 9 ہجری پوری، 10 ہجری پوری، 3 برس اس پراپرٹی کے اوپر 3 برس اور چند مہینے جناب سیدہ کا قبضہ رہا۔ یہ بہت بڑی پراپرٹی تھی، بہت انکم والی پراپرٹی تھی، لیکن سیدہ کا نہ رہنا بدلا، نہ کھانا بدلا، نہ مکان بدلا، نہ لائف سٹائل بدلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدک سے انہوں نے کوئی پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، جو کچھ آتا تھا وہ غریب مسلمانوں پر خرچ ہوتا تھا۔ ورنہ 3 برس تک آدمی کسی بڑی جائیداد کا مالک رہے اور اس کے بعد اس کا لائف سٹائل چینج نہ ہو اور اس کا کھانا پینا رہنا سہنا لباس اور دوسرے معاملات جو ہیں بالکل ویسے ہی رہیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن معصوم عالم کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی فدک سے آتا تھا وہ سب غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا اور محتاجوں ضرورت مندوں پریشان حالوں میں بانٹ دیا جاتا۔ اس طریقے سے پراپرٹی کا پیسہ جو تھا وہ غرباء مستحقین میں تقسیم ہوتا۔ اب یہ مسئلہ تو یہ کلیئر ہوا کہ آیا کہاں سے۔ اب دوسرا مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے تب میرا بیان شروع ہوا، ابھی میرا بیان نہیں شروع ہوا ہے،
یہ سمجھ لیجئے. ہاں یہ تو ابھی تو مقدمات ہیں جو دماغ میں جو شوشے اٹھتے ہیں بعد میں، تو بجائے اس کے کہ بعد میں آپ وہاں ہم سے پوچھیے، ہم یہیں کیوں نہ کلیئر کریں. اب اس کے اندر ایک دوسرا کوشچن ہوتا ہے، وہ یہ کہ چلیے یہ تو ٹھیک ہے کہ آیا کہاں سے، اب یہ جب جناب سیدہ سے لے لیا گیا تو گیا کہاں؟ جب یہ جناب سیدہ سے لے لیا گیا تو بھی یہ پراپرٹی گئی کہاں؟ جب اس کو جناب سیدہ سے لیا گیا تو یہ پہلے دور خلافت میں خلیفہ کے قبضے میں رہا، اس کے مالک خلیفہ رہے، جبکہ جناب سیدہ سے یہ کہہ کے لیا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ کا ترکہ ہے اور یہ صدقہ ہے. تو صدقے کو تقسیم ہونا چاہیے، انٹیکٹ کسی کے قبضے میں نہیں رہنا چاہیے. صدقہ جو ہے میرے پاس اگر آپ کہیے لا کے دے دیجئے مجھے کہ حضرت صاحب یہ صدقہ ہے، تو میں فطرہ لیے بیٹھا رہا ہوں سال بھر تک، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ یہ غریبوں کا حق ہے تو غریبوں میں بٹنا چاہیے، ضرورت مندوں میں بٹنا چاہیے. تو اگر غریبوں کا حق تھا تو لیکن پہلے خلیفہ کے دور میں انٹیکٹ ان کے پاس رہا، دوسرے خلیفہ کے دور میں انٹیکٹ ان کے قبضے میں رہا، تیسرے خلیفہ کے دور میں ان کو ٹرانسفر ہوا، انہوں نے اپنے داماد مروان کو دے دیا، وہی مروان جس کا خون رسول اللہ نے حدر کیا تھا اور اس کے باپ کا. اس کے بعد یہ فدق بنی امیہ میں چلتا رہا، اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے قبضے میں گیا، اور بنی اس طریقے سے پراپرٹی جو تھی یہ منتقل ہوتی رہی اور یہ اہل بیت تک واپس. اب اس کے اندر ایک آخری سوال ہے کہ جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس پراپرٹی پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال اماموں کے زمانے میں بھی پیدا ہوا. چنانچہ مناقب ابن شہراشوب میں لکھا ہے کہ چھٹے امام سے یہ سوال کیا گیا. کہ مولا علی نے اپنے زمانے میں اس پراپرٹی کو واپس کیوں نہیں لیا؟ تو چھٹے امام نے فوراً پلٹ کے سائل سے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا وہ گھر جس کے اندر وہ مکے میں رہتے تھے، ان کے باپ سے ان کو وراثت میں ملا تھا. جب وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو ابو لہب نے اس کو بیچ لیا. جب رسول اللہ پلٹ کے مکے آئے، مکہ فتح کیا، تو اس گھر پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ اب تو سائل حیران رہ گیا کہ ابن رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں معلوم اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. فرمایا ہم محمد و آل محمد کا مزاج یہ ہے کہ جو شے ہم سے ظلمن چھینی جاتی ہے اس پر دوبارہ قبضہ نہیں کرتے تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ اکثر و بیشتر یہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو میں تقریر تو پوری کر جاؤں لیکن دماغوں میں یہ سوال چھپتے رہیں، لہذا بہتر ہے کہ ان سوالوں کا جواب ہو جائے. اب آئیے اصل مسئلے پر تھوڑی گفتگو ہو جائے. اور اصل مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر تعصب اور جانبداری سے قطع نظر کر کے محض ایک نیوٹرل مسلمان کی حیثیت سے ہم اس مسئلے کو دیکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حق و باطل ہماری سمجھ میں نہ آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ عالم اسلام میں جو واقعات بھی ہوئے یا آج بھی جو معاملات رونما ہوتے ہیں اس کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے.
ایک زمانے میں تاریخ میں یہ لکھا جاتا رہا اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ کی حرکتیں ہیں، بنی امیہ نے ایسا کیا، یہ بنی عباس کے زمانے میں ہوا اور بنی عباس کے زمانے میں ایسا ہوا۔ اسلام جب ملوکیت میں تبدیل ہو گیا تو یہ سب ملوکیت کے کھیل ہیں، اس کا ریئل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بادشاہتوں نے ایسا کیا۔ پھر جب زمانہ اور آگے بڑھ گیا، جس زمانے میں ہم آپ رہتے ہیں، تو اب یہ مسئلہ ہوا، اس کے اندر انگریزوں کی سازش تھی۔ تقریباً 250-300 برس پرانے واقعات جہاز چل رہے ہیں جب سے ان کا اتنا عروج ہوا اور سب ہوا اور ایشیا میں ان کا انفلوئنس بڑھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب انگریزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمان تو سب شیر و شکر تھے، یہ انگریز آ کے لڑا کے چلے گئے اور یہ انگریزوں نے یہ کام کیا، جتنا بھی کوڑا، مطلب یہ کہ ایک ڈسٹ بن ہمیشہ رہا۔ سمجھے آپ کہ جو کوڑا ہوا وہ لے جا کے اس میں ڈال دیا۔ تو کبھی بنی امیہ رہے ڈسٹ بن، کبھی بنی عباس رہے ڈسٹ بن، کبھی ملوکیت رہی ڈسٹ بن، کبھی انگریز رہے ڈسٹ بن۔ اب سیکنڈ گریٹ وار کے بعد جبکہ انگریزوں کا چراغ بھی تھوڑا مدھم ہو گیا، تو اب آج کل یہ ہے کہ اسرائیل کی سازش یہ ہے، امریکہ کی سازش ہے۔ یہ جو کچھ حرکتیں ہیں یہ امریکہ کروا رہا ہے اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ اسرائیل کروا رہا ہے۔ مجھے نہ اسرائیل سے کوئی دلچسپی ہے، نہ امریکہ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ انگریزوں سے کوئی دلچسپی ہے، نہ ملوکیت کے میں فیور میں ہوں، نہ بنی امیہ بنی عباس کے فیور میں ہوں۔ میں سب کو کنڈم کرتا ہوں، لیکن جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے فدق کا، نہ انگریز تھے، نہ اسرائیل تھا، نہ امریکہ تھا، نہ بنی امیہ تھے، نہ بنی عباس تھے، نہ ملوکیت تھی۔ ایک طرف رسول کا سب سے چہیتا صحابی تھا، دوسری طرف رسول کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کدھر جائے۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے کدھر جائیے۔ اس لیے کہ یہ کہیے کہ بنی امیہ نے یہ حرکت کروا دی، اس وقت بنی امیہ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ جناب سیدہ کی زندگی میں بنی امیہ کوئی پوزیشن حاصل نہیں کر پائے تھے۔ بنی عباس نے کر دیا، بنی عباس کو وجود نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس اس زمانے میں بالکل ینگ تھے، لڑکے سے تھے، جن کی نسل سے بنی عباس ہیں۔ انگریز اس زمانے میں نہیں تھے، امریکہ اس زمانے میں ڈسکور نہیں ہوا تھا، ریڈ انڈینز وہاں رہتے ہوں گے جو بھی رہتے ہوں۔ ہاں، اسرائیل قائم نہیں ہوا تھا، اسرائیل سن 48 میں قائم ہوا، 1948 میں۔ اسرائیل کا کوئی وجود اس وقت نہیں تھا۔ یا صحابہ کرام تھے یا اہل بیت پاک تھے۔ میں سب کے ٹوٹل احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ کیا ہم یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھیں گے؟ تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے، یا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بعد آپ سے سب سے کلوز کون ہے، یہ بتائیے۔ آپ کے بعد جو دوسرا نام لکھا جائے گا وہ کس کا نام لکھا جائے گا؟
آپ کی اولاد کا نام لکھا جائے گا یا آپ کے کزن کا نام لکھا جائے گا یا آپ کے ماموں چچا خالہ پھوپھی کا نام لکھا جائے گا یا آپ کے دوستوں کا نام لکھا جائے گا؟ آپ سے متعلق جو لوگ ہیں، جو پہلا نام لکھا جائے گا آپ کے نام کے بعد، وہ کون سا نام ہوگا، یہ فیصلہ کیجیے۔ پہلا نام آپ کے نام کے بعد کون لکھا جائے گا؟ تو ان کا اگر اولاد ہوگی تو اولاد ہی کا نام لکھا جائے گا، ہر اعتبار سے، شرعاً، قانوناً، مذہباً، اخلاقاً، سماجی ضروریات کے تحت، جو بھی کہہ لیجئے آپ، ہر اعتبار سے باپ کے بعد بیٹے کا نام، بیٹا نہ ہو تو بیٹی کا نام، جو بھی اولاد ہو اس کی، اس کا نام لکھا جائے گا۔ تو ساری دنیا کے کروڑوں، اربوں، بلینز اور ٹریلینز مسلمان رسول سے متعلق ہیں، لیکن رسول کے بعد نیکسٹ نام جو ہوگا وہ نہ مولا علی کا ہو سکتا ہے، نہ امام حسن کا ہو سکتا ہے، نہ امام حسین کا ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ نام جو رسول اللہ کے بعد لکھا جائے گا وہ جناب سیدہ کا نام ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، داماد بھی پیارا ہوتا ہے مگر بیٹی کی وجہ سے، پوتا پوتی بھی پیارے ہوتے ہیں بیٹے کے رشتے سے، نواسا نواسی بھی دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں بیٹی کے رشتے سے۔ تو پہلی پوزیشن جو ہے وہ بیٹے بیٹی کو ہوتی ہے، اس کے بعد بھی داماد بھی ہے، بہو بھی ہے، نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، سارا خاندان ہے، سب کچھ ہے، پورا گھر ہے، پوری فیملی ہے ماشاءاللہ، لیکن پہلا جو ہے نام وہ ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد جو پہلا نام ہے وہ جناب سیدہ کا ہے، اور جناب سیدہ ایک جائیداد کا دعویٰ کرتی ہیں، ان سے ان کے دوست گواہ طلب کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ملت اسلام یہ کہتی ہے کہ اس پر اعتراض نہ کیجئے، یہ تو بزرگ دین کی دینداری کی دلیل ہے کہ انہوں نے گواہ طلب کیے۔ کیوں؟ کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، مگر دیکھیے ایک بات ہے، میں زندگی کی مثالیں دیتا ہوں، خیر آج کی بات نہیں ہے، لیکن ان حضرات نے ایک میلاد کیا تھا، ہم پڑھے تھے اس میں، بعد میں پلاؤ کھلایا تھا۔ آج نہیں ہے، مطلب آج خیال نہ فرمائیے گا، آج تو مجلس غم ہے، میلاد کا موقع تھا، پلاؤ کھلایا تھا۔ تو آپ کچھ پکائیے، پلاؤ کی دیگ پکائیے، تو اگر تھوڑا بیفور ٹائم اتار لیجئے تو چاول کچے رہ جائیں گے، اور جتنی دیر اس کو پکانا چاہیے اگر 2 گھنٹے اور پکا دیجئے اور آگ جلتی رہے تو معلوم اندر سے وہ دیگ بالکل کالی جلی ہوئی، ان کا سب جل گیا۔ تو اتنی آنچ نہیں ہونا چاہیے کھانا جل جائے۔ دینداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ مجھ سے میں کوئی بات کہوں، آپ کہیے اطہر صاحب دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا صاحب یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ مجھ پر اعتبار نہ کیجئے، دلیل پوچھئے مجھ سے، ٹھیک ہے، یہ دینداری کی علامت ہے، ان کا حدیث ہے، ان کا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا قرآن کی آیت ہے، چلیے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، کہیں گے قرآن کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے؟ باپ گئے آپ کام سے، اس لیے کہ آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ قرآن کی صحت پر دلیل لیجیے گا۔
تو اصل مسئلہ جو ہے دیکھیے جناب سیدہ والا مسئلہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں 1400 برس سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 1400 برس سے اس کے پیچھے پڑے، 1400 برس سے اس کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیے کیا ہے، ایک سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے، ایک چیز وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ سینٹر آف گریویٹی اگر کولیپس ختم ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو جائے گی، یہ پوری ڈاٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر سینٹر آف گریویٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، سمجھے آپ سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے، مسئلے کو سمجھ لیجئے کیا ہے۔ جناب سیدہ کون ہیں؟ اس لیے کہ اگر جناب سیدہ نے غلطی کی تو آیہ تطہیر سے غلطی ہوئی، اگر آیہ تطہیر سے غلطی ہوئی تو قرآن میں غلطی پکڑی گئی، اگر قرآن میں غلطی پکڑی گئی تو جس مذہب کی مذہبی کتاب غلطی کرے وہ دین صحیح نہیں ہو سکتا، تو بات سیدہ سے جائے گی، پورے اسلام کو کولیپس کر دے گی۔ سمجھے آپ؟ لہذا یہ مسئلہ جو اتنے آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب ایک طرف رسول کے دوست ہیں، ایک طرف رسول کی بیٹی، جس کا چاہے ساتھ دیجئے۔ ان کا جناب غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، بے شک ہو سکتی ہے، لیکن آیہ تطہیر جن کے لیے ہو ان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ رسول کی بیٹی ہیں، جو بزرگ گواہ طلب کر رہے ہیں وہ رسول کے دوست ہیں، دوستوں کو بھی فیض پہنچا رسول سے، عزیزوں کو بھی فیض پہنچا رسول سے، تو جو رسول اپنی بیٹی کو اتنا دیندار نہ بنا سکا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد جائیداد کا غلط دعویٰ کر دے، وہ اپنے دوستوں کو کیا دیندار بنائے گا کہ حق و صداقت پہ ہم کو چلنا ہے۔ اب آئیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حق اہلی چھینا جا چکا اور اقتدار پر اوروں کا قبضہ ہو گیا تو جناب سیدہ کی طرف سے ہدک کے علاقے میں ایک مینیجر رہتا تھا جس کو اس زبان میں عامل کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو عامل کہتے ہیں۔ وہ مینیجر کہیے یا عامل کہیے، وہ بات عربی یا انگریزی کی ہے، مطلب جو انتظامات وہاں کے دیکھتا ہے، عربی زبان میں عامل کہا جاتا ہے۔ تو جناب سیدہ کی طرف سے جو عامل تھا، حکومت نے اس کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ تم جاؤ، یہ پراپرٹی جو ہے یہ حکومت نے قبضے میں لے لی ہے۔ وہ عامل وہاں سے نکل کے جناب سیدہ کے پاس آیا اور اس نے آن کے یہ اطلاع دی کہ حکومت کے لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے اور اس پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پراپرٹی حکومت نے لے لی ہے، تم یہاں سے واپس جاؤ۔ چنانچہ جناب سیدہ نے یہ طے کیا کہ وہ اس مسئلے کا پروٹیسٹ خود کریں گے اور یہ کیس لے کے عدالت میں خود جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ نے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف خدمتیں انجام دی ہیں۔ میدان جنگ میں اپنے باپ کو فرسٹ ایڈ دی ہے، جنگ احد میں رسول کے زخم دھلائے ہیں، اور اس کے اندر راگ بھری ہے زخموں میں، جو کتابوں میں لکھا ہے جیسے کہ
سماجی کام کیے ہیں. ایک یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا، کوئی اس کی بیوی کو غسل دینے والا نہیں تھا، ٹھنڈی رات تھی مدینے کی، جا کے اس کو غسل دیا ہے. اور ایکٹیویٹیز میں شامل ہوئی ہیں. یہودی کی لڑکی شادی میں گئی ہیں، وہاں معجزہ دکھایا ہے. اپنے باپ کی حق و صداقت کو ثابت کرنے کے لیے بحکم خدا میدان مباہلہ میں گئی ہیں، اور قرآن مجید میں ان کے جانے کا ریکارڈ موجود ہے. اور اپنا کیس خود پلیٹ کرنے کے لیے کورٹ میں آئی ہیں. اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چڑیا بنایا ہے، وہ کہیں نکل کے نہیں جا سکتی. عورت پردے میں رہتے ہوئے، اپنی عبادت کرتے ہوئے کیا کیا کر سکتی ہے. جناب سیدہ کی زندگی نمونہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، یہ سماجی حالات کی بنیاد کے اوپر ہے، اس کا تعلق مذہب سے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ جس کے پاس علی جیسا وکیل ہو، وہ خود پلیٹ کرنے آئے اپنا کیس کورٹ میں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. بی بی اجازت ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ شہزادی آپ کے پاس جب علی جیسا وکیل موجود ہے تو آپ عدالت میں خود کیوں آئیں؟ ممکن ہے جواب دیں کہ علی بہترین وکیل ہیں، مگر میرے اور علی کے معاملے میں فرق ہے. اگر میں علی کو بھیج دیتی تو سارا الزام علی پہ آ جاتا. فاطمہ بیچاری گھر کی بیٹھنے والی کیا کریں، علی ان کی طرف سے ایک ایک سے لوٹتے پھرے تو کیا اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی، کیا اپنا گھر تباہ کر لیتی، کیا کرتی؟ مجبور تھی. اس لیے کہ مولا علی سے رسول اللہ کا وہ رشتہ نہیں ہے جناب سیدہ کا جو رشتہ، وہ رشتہ نہیں ہے مولا علی سے جناب سیدہ سے رشتہ. چچزاد بھائی ہیں وہ صحیح ہے، داماد ہیں صحیح ہے، مگر اولاد نہیں ہے مولا علی رسول اللہ. جناب سیدہ اولاد، بیٹی. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی. وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی. وہ اپنے گھر کے دروازے سے نکلی دوسرے دروازے سے گلی میں، اور مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئی، تاکہ مسجد میں بیٹھنے والا کوئی مسلمان بھی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا نہیں وہ گھر کے دروازے سے نکل کے آ گئی تھی، ہم تو ادھر کونے میں بیٹھے تھے. مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئی، اور عالم یہ تھا کہ ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے. بنی ہاشم کی عورتیں ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں، اور مولا علی ان کے ساتھ تھے. بنی ہاشم کی خواتین ان کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھیں، اور مولا علی ان کے پیچھے پیچھے ساتھ تھے. اس طریقے سے آ کے وہ دربار خلافت میں کھڑی ہوئی. تو خلیفہ نے یہ پوچھا کہ رسول کی صاحبزادی آپ کا تشریف لانا کیسے ہوا، کیسے آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا فدق کا علاقہ مجھ کو دے کے گئے تھے، ہبا کر گئے تھے مجھ کو. تم نے اپنا آدمی بھیج کے میرے عامل کو وہاں سے نکال دیا ہے. میں تم کو یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ پراپرٹی میرے باپ مجھ کو دے کے گئے تھے، لہذا یہ پراپرٹی تم مجھے واپس کرو، اپنے آدمیوں کو وہاں سے واپس بلاؤ، اور میرے عامل کو وہاں جانے دو. دعویٰ سمجھ میں آیا؟ بالکل سمپل دعویٰ ہے. اس کے اوپر خلیفہ صاحب نے کہا کہ رسول کی صاحبزادی آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کے باپ آپ کو دے کے گئے تھے، آپ کے پاس اس سلسلے میں کوئی گواہ ہے؟
اس سلسلے میں کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کو دے کے گئے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی پلٹ آئیے، اس لیے کہ آپ سے گواہ مانگنا آئے تطہیر پر عدم اعتماد ہے۔ آپ سے گواہ مانگنا آئے تطہیر پر عدم اعتماد ہے۔ مسئلہ ہمارے دماغ میں کلیئر ہو گیا، اب آپ تشریف لے آئیے۔ ممکن ہے جواب میں ٹھہر جاؤ، میں بات کو آخر تک پہنچانے چاہتی ہوں۔ فرمایا ہاں گواہ ہیں، کہا پیش کیجئے۔ سب سے پہلے حضرت علی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فدا خبا کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے، انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو ایک پراپرٹی ہبا کی تھی۔ اس کے بعد امام حسین آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو یہ پراپرٹی ہبا کی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ کے گھر کی پرانی کنیز ام ایمن آگے بڑھی اور ام ایمن نے آن کے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے شہزادی کو یہ پراپرٹی دی تھی۔ یہ 4 گواہ گزرے۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے اور کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ دربار نے گواہوں پر جرا کی، کہا کہ ہم کیس خارج کرتے ہیں۔ اس لیے کیس خارج کرتے ہیں کہ مقدمے میں گواہ پورے نہیں ہیں، ہم علی کی گواہی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا، لہذا ہم یہ گواہی قبول نہیں کرتے۔ ہم حسن حسین کی گواہی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ابھی بچے ہیں، اس لیے ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ماں کو ملا وہ اولاد کو ملا، جو اولاد کو ملا وہ ماں باپ کو ملا، لہذا ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ ہم ام ایمن کی گواہی مانتے ہیں، لیکن یہ ایک عورت ہیں۔ 3 عورتیں یا ایک عورت اور ایک مرد اور ہو گواہی میں تب بات بنتی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اور گواہیاں نہیں پیش کی ہیں لہذا ہم یہ کیس خارج کرتے ہیں۔ اب میں پوچھوں گا کہ بی بی یا تو خالی معصوموں کو گواہی میں پیش کرتی، اور اگر ام ایمن کو بھی پیش کیا تھا تو ام فضل کو بھی پیش کر دیتی، اسما کو بھی پیش کر دیتی، فضہ کو بھی پیش کر دیتی، سلمان و ابو ذر کو بھی پیش کر دیتی۔ یہ آپ نے گواہ کون سے پیش کیے؟ عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، سیاست فاطمی سمجھیے۔ یہ مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، تاریخ اسلام میں صبح قیامت تک کا زندہ رہنے والا مسئلہ۔ اتنے مومنین جمع ہیں جو مجھے سننے آئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ میرا دماغ خراب ہو گیا، میں نے سب کے شان میں گستاخی کی۔ میں نے کہا جتنے بیٹھے ہیں سب جھوٹے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک، باہر برآمدے میں بھی اور چبوترے میں بھی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سب جھوٹے ہیں۔ آپ مجھ پر شرعن چارج فریم کیجئے، اس جرم کا چارج فریم کیجئے مجھ پر۔ میں نے اتنے مومنوں کو بلا جرم و خطا جھوٹا کہا، میں فاسق ہو گیا۔ اب شریعت کہتی ہے کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہ میں فاسق ہوں۔ میں اگر چاند کی گواہی دوں، عید کا چاند میں نے دیکھا یا رمضان کا چاند دیکھا، نہیں مانا جائے گا۔ میں اگر کسی طلاق میں گواہ بننا چاہوں، طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں فاسق ہو گیا۔ یہ تو دنیا میں میرے ساتھ سلوک ہوگا، آخرت میں سب کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، وہ الگ معاملہ ہے کہ اتنے مومن فریاد کریں گے کہ بالغ الہ انہوں نے ہم کو بے جرم و خطا جھوٹا کہا تھا۔
لہذا ہمارا انصاف دلا ان سے. لیکن اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہوں تو آپ پڑھاؤں گا تو نہیں, لیکن پڑھنے سے نہیں روک سکتے, اس لیے کہ میں فاسق ہوا ہوں, کافر نہیں ہوا ہوں. اگر میں نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہوں آپ سب کو جھوٹا کہہ کے, تو نماز پڑھنے دی جائے گی, پڑھانے میں مشکل پڑے گی. لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں قرآن جھوٹا ہے, اب مسجد میں نہیں جا سکتا. اب مسجد میں نہیں جا سکتا. اگر جاؤں تو مسجد دھوئیے, پاک کیجئے, اس لیے کہ قرآن کو جھوٹا کہا. فاطمہ زہرا سلمان و ابوذر کو نہیں لائیں, ان کو لائیں جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے, ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں آئے.